اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالکم ازکی لکم۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیں وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے آگے اس کا فائدہ بھی ذکر کر دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ نگاہ کو جھکا کر رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا ذالکم ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرائی والا کام ہے، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بندے کے حق کے اندر بندہ انسان چاہے مرد ہو یا انسان عورت ہو، ان کے حق کے اندر یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ وہ اپنی نگاہ کی جب حفاظت کریں گے، اپنی نگاہ کی جب حفاظت کریں گے تو اس نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے ان کا دامن بھی پاک اور صاف رہ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ نگاہ جو ہے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو نظر ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا، اس کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ انسان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ زہر آلود تیر انسان کے کسی بھی حصے کو چھو جائے، مس کر جائے، لگ جائے، وہ زہر انسان کے جسم کے اندر جو داخل ہوا وہ پھیلتا پھیلتا پورے جسم کے اندر جب سرایت کر جائے گا، انسان کی جان خطرے کے اندر پڑ جائے گی، انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، اس واسطے کہ نگاہ یہ انسان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی اس نے زہر آلود تیر سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے جسم کے اندر زہر کو داخل ہونے سے محفوظ کر لیا۔ اب وہ اگلے نقصانات سے بھی اپنے آپ کو بچا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ کسی کے سطر والے حصے کی طرف دیکھے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی، اور جو دکھانے والا ہے اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی۔ اب عورت کا سطر کیا ہے؟ سارے کے سارے جسم کو اس کا سطر قرار دیا گیا، سوائے چہرے کے، ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اور پاؤں کی ہتھیلیوں کے، پورے اس کے جسم کو سطر قرار دیا گیا کہ وہ اس کو چھپا کر رکھے، غیر مرد کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے، اس کا پردہ کرنا اس کے لیے فرض کر دیا گیا۔ اب چہرے کا پردہ اس واسطے کرایا جاتا ہے کہ چہرے پر جب نظر پڑ جائے گی، نظر پڑے گی تو اس سے بہت سارے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس واسطے وہ اپنے چہرے کو بھی چھپا کر رکھے تاکہ آگے مزید کسی فتنے کا دروازہ نہ کھلنے پائے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اس قدر باریک کپڑے پہن کر یا بے پردہ ہو کر گھر سے نکلے گی تو اس کا وہ حصہ جو کپڑوں سے باہر ہوگا، چاہے وہ بازو ہوں کوہنیوں تک ہو یا کوہنیوں سے اوپر ہو، چاہے اس کا وہ پاؤں کے اوپر والا حصہ ہو، چاہے وہ اس کے ٹخنے ہوں یا ٹخنوں سے تھوڑا اوپر والا ٹانگ کا حصہ ہو، ان میں سے اگر کسی جسم کے حصے پر غیر مرد کی نظر پڑی اس نے اس کے سطر کو دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کے اس فرمان عالی شان کے مطابق اس دکھانے والی پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور جس نے جان بوجھ کر دیکھا اس دیکھنے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہوگی۔ لہذا آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کے اندر کس قدر حکمتیں ہیں،
کہ اس فرمان پر عمل کرنے والی وہ رب تعالیٰ کی لعنت سے بچ جائے گی۔ تو جب رب تعالیٰ کی لعنت سے بچ جائے گی تو لعنت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، تو اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جب وہ لعنت سے بچی، رب تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے سے وہ بچی، تو کیا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جائے گی۔